دور جاہلیت کے معاشرے میں جو حالات تھے ان کے متعلق ہماری بات رکی تھی کہ اشراف اور معززین میں تو بہرحال عورت ایک قدر کی نگاہ سے دیکھے جانے والی چیز تھی. لوگ اپنی اولادوں سے محبت کرتے تھے، بیٹیوں سے محبت کرتے تھے، لیکن عمومی اعراب میں اس سے برعکس صورتحال تھی. بچیوں کو عار سمجھا جاتا تھا اور ان کی مذمومہ خودداری اور غیرت وہ بچیوں کو پالنے پوسنے میں رکاوٹ ہوتی تھی، اور انہیں یہ لگتا تھا کہ لڑکیوں کو پالنا، جوان کرنا، پھر اسے کسی اور کے ساتھ بیاہ دینا، یہ ہمارے شرف کے خلاف ہے. اس لیے غیرت کے نام پر، خودداری کے نام پر، عزت نفس کے نام پر وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. قرآن پاک نے ان کی اس عادت کا تذکرہ کیا ہے. اسلام کے احسانات کا تذکرہ کرنے کے ضمن میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. جب والد کو اطلاع دی جاتی کہ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے تو ظل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہو کظیم، سخت غصے، بے چینی، بے قراری کا شکار ہو جاتا، اور سوچنے لگتا یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، میں اسے ذلت اٹھا کر زندہ چھوڑوں یا پھر یہ ہے کہ عزت بچاؤں اس طرح کہ اسے زمین میں دھسا دوں. اب لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، کہ مجھے یہ بری خبر جو ملی ہے اب کس منہ سے میں یہ بتاؤں کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. یہ عالم تھا اس وقت کی اقوام کا اور اعراب کا. اور مورخین نے کئی ایک واقعات ایسے لکھے ہیں کہ بچی کو چلنے پھرنے کے قابل جب کر دیا جاتا، اس کے بعد بچی کو کی والدہ سے اس کا والد کہتا کہ بھئی بچی کو آراستہ کرو، تیار کرو، میں اسے اس کے ننہال سے، اس کی خالاؤں سے ملوا کے آتا ہوں. اور وہ اسے تیار کر دیتی اور جا کر یہ پہلے سے جو گڑھا بنا کے آتا تھا اس گڑھے میں اسے دھکا دے دیتا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اس چیختی چلاتی بچی کو دفن کر دیتا. اللہ رب العزت نے احسان فرمایا دین اسلام کی صورت میں، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، کہ بچیوں کی جانیں بچ گئیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میں حساب لوں گا اس دفن کرنے والے سے کہ جس نے زندہ بچی کو دفن کیا. میں بچی سے پوچھوں گا کہ بتا تیرا کیا جرم تھا، تیری کیا غلطی تھی، کس جرم کی سزا تیرے ابا نے تجھے دی. لڑائیاں جھگڑے ان کے جنگیں جاری رہتی تھی. ان جنگوں میں خواتین ہاتھ لگ جاتی تھی، تو اس لیے ان ساری صورتوں سے بچنے کے لیے ان کا یہ معاملہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں قبائلی عصبیت بھرپور طریقے سے بھری ہوئی
اپنے قبیلے کا ساتھ دو، چاہے حق پر ہو اور چاہے باطل پر ہو، اپنا ظالم بھی ہو تو ٹھیک ہے اور غیر مظلوم بھی ہو تو اسے اس کا ساتھ نہ دو۔ اس بنیاد پر، قبائلی عصبیت کی بنیاد پر، قرابتوں کی بنیاد پر، لسان اور علاقوں کی بنیاد پر ان کے درمیان تقسیم تھی۔ اس پر جانیں دیتے بھی تھے اور جانیں لے بھی لیتے تھے۔ اسی کے زیر اثر ہی تھا نا مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو احادیث میں اور اصحاب سیر نے بھی ذکر کیا ہے، مسیلمہ نے دعویٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ کا اواخر ہے، اور یہ لوگ بنو حنیفہ کے لوگ یہ آئے اور مسیلمہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ کچھ لوگ سامان اور سواریوں کے ساتھ مدینے سے باہر ٹھہر گئے اور باقی ملاقات کے لیے اندر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر والوں سے ملنے خود تشریف لے آئے۔ مسیلمہ سے بھی ملاقات ہوئی، مسیلمہ سے ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسیلمہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد میرے لیے خلافت کا وعدہ کر دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے مجھ سے یہ ایک لکڑی آپ کے ہاتھ میں تھی لاٹھی، اسلام کے بدلے یا اس شرط پر تو اس لکڑی کو حاصل کرنے کی شرط پر مسلمان ہوتا ہے تو میں یہ بھی تجھے نہیں دوں گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ تو وہی ہے کہ جس کے بارے میں مجھے خواب دکھایا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا کہ بعض آپ کے بعد کچھ لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں کنگن ہے، خواب میں دیکھا اور میں گھبرا گیا کہ کنگن سونے کے، یہ تو عورتوں کا لباس ہے، میرے ہاتھ میں کیا کر رہے ہیں، بے جا آئے ہوئے ہیں۔ میں گھبرا گیا تو مجھے کہا گیا کہ انفق ہوما، ان میں پھونک مارے۔ میں نے پھونک ماری تو وہ اڑ گئے۔ تو میں سمجھ گیا کہ میرے بعد کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ان کے فتنے کو اللہ رب العزت کافور فرما دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے آپ نے فرمایا کہ تو وہی ہے۔ اس نے پھر دعویٰ بھی کیا نبوت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھی لکھا۔ آپ نے اس سے جواب دیا، یہ کذاب اسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے بھیجا۔ جو شخص خط لے کے گیا تھا اس شخص کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ مسیلمہ نے شہید کرا دیا تھا، قتل کرا دیا تھا۔ یہ نہ با کردار انسان تھا، نہ باصلاحیت تھا، نہ شریف النفس تھا، اس میں باز لوگوں والی صفتیں بھی نہیں تھیں۔ کسی لحاظ سے یہ قابل قدر نہیں تھا۔ بعض نے لکھا ہے وہ سجا نامی عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو دونوں کی گفتگو بڑی قابل اعتراض نوعیت کی، شرمندہ کن نوعیت کی، انہوں نے آپس میں گفتگو کی۔ تو بنی حنیفہ کے لوگ پھر بھی ہزاروں کی تعداد میں اس کے ساتھ ہو گئے اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے والا یہ بد کردار ہے اور جھوٹا ہے، لیکن ہے یہ ہمیں اپنا جھوٹا غیروں کے سچے سے زیادہ عزیز ہے۔ تو عصبیت متعفن چیز ہے۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عصبیت سے صلی اللہ علیہ وسلم عصبیت سے منع کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنو مصطلق سے آ رہے تھے، آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جھگڑا ہو گیا، پانی پہلے کون پلائے۔ انصاری نے انصار کو بلایا اور مہاجر نے مہاجرین کو بلایا، آؤ انصاریوں آ جاؤ، آؤ مہاجرین آ جاؤ۔ انصار اور مہاجر کا لفظ
جب قبائلی عصبیت کے لیے استعمال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا وَبِدَاوَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، جاہلیت کا دعویٰ کرتے ہو جبکہ پکارتے ہو جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، دعوها فإنها منتنة، جاہلیت کی دعوت کو چھوڑ دو، جاہلیت کی پکار کو چھوڑ دو، یہ متعفن ہے اور یہ بدبودار دعوت ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ لفظ انصار بھی قرآن پاک میں تعریفی معنی میں استعمال ہوا ہے اور لفظ مہاجر بھی قرآن پاک میں تعریفی معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن جب یہی پاک لفظ پھوٹ ڈالنے کے لیے، توڑنے کے لیے، گروہ بندی کے لیے، فرقہ واریت کے لیے، عصبیت کے طور پر استعمال ہو، ایک کو دوسرے کے ساتھ دشمنی کرانے کے لیے یہ استعمال ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کو کہتے ہیں دعوها فإنها منتنة، چھوڑ دو اس لفظ کو، یہ متعفن چیز ہے، عصبیت متعفن چیز ہے۔ تو ایسا وہ پاکیزہ لفظ جسے لوگوں کی پھوٹ کے لیے استعمال کیا جائے، وہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ اور مسجد زرار کے حوالے سے بھی یہی ہے، مسجد زرار کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جو مسجد بنائی گئی ہے مسجداً زراراً، کیسے ہے، جنہوں نے مسجد بنائی مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، وتفریقاً بین الناس، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو مورچہ اور پناہ دینے کے لیے جنہوں نے مسجد بنائی، تو ان کے ان مقاصد کے پیش نظر یہ مسجد اس قابل نہیں کہ اسے برقرار رکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جا رہے تھے تو مسجد بنا دی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ آئے نماز آ کر پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ سے ہو آؤں، واپسی پر انشاءاللہ آؤں۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جو مسجد ہے بظاہر مسجد ہے کہ نمازیں اذانیں ہوں گی، حقیقت میں یہ پھوٹ کا گھر بنایا جا رہا ہے، یہاں سے جاسوس تیار کیے جائیں گے جو دشمن کے ساتھ ساز باز کریں گے، جو دشمن سے میل جول رکھیں گے، جو دشمن سے مسلمانوں کے خلاف مدد مانگیں گے، جو مسلمانوں کی جاسوسیاں کریں گے، مسلمانوں کو تکلیف دیں گے، دشمنوں کو پناہ اور حفاظت کا مقام دیں گے۔ اس لیے یہ مسجد اس قابل نہیں کہ آپ اس میں قیام کریں۔ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جس مسجد کو تقوی کی بنیاد پر، نیک نیتی کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا تھا، وہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہیں۔ تو مسجد زرار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس گرا دیا، انشاءاللہ رحیق میں یہ بات آئے گی۔ تو عصبیت کے مقاصد کے پیش نظر، عصبیت کے لیے اور اپنے کو، اپنی جماعت کو، اپنے گروہ کو، اپنے قبیلے کو، اپنے وطن کو، اپنی زبان کو فیور کرنے کے لیے اس محبت میں غلو کرنا اور دوسروں کی تحقیر کر جانا، دوسروں پر طعن و تشنیع کرنا، جھوٹ کا ذریعہ بننا، یہ پسندیدہ نہیں ہے، چاہے نام جیسا بھی رکھا گیا ہو، چاہے نام جیسا بھی رکھا گیا ہو۔ تو بہرحال دور جاہلیت کے حالات کا کیونکہ تذکرہ ہو رہا تھا، تو حالات مصنف کہتے ہیں کہ یہ تھے کہ وہ بس اپنے قبائل کی فیور میں ہی یہ معاملات کیا کرتے تھے، طبیعتوں میں گرمیاں تھیں، بات بات پر غیرت کے نام سے الجھ پڑتے تھے، جنگیں چھوٹی چھوٹی بات پر چھیڑتے تھے تو صدیوں تک وہ جنگیں باقی رہتی تھی۔ یہ ان کی صورتحال ہے۔ بعض دفعہ مصالحت کی اور دوستانے کی ایک صورت قائم کرتے تھے جسے حلف کہتے ہیں، قرآن و حدیث میں یہ آیا ہے، حلیف بن جاتے تھے ایک دوسرے کے کہ یہ قبیلہ فلاں قبیلے کا دوست ہے، پھر ان کے ساتھ ان کے خاص ضابطے طے تھے۔ بات چلاتے چلاتے مصنف کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ اجتماعی حالت ضعف، بے بصیر تھی، پستی میں گری ہوئی تھی، جاہل اپنی تنابیں تانے ہوئے تھا، خرافات کا دور دورہ تھا، لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی، اور بعض اوقات اس سے
مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلق کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے، اور حکومتوں کا سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانے بھرنے اور مخالفین پر فوج کشی کرنے پر محدود تھے۔ ان حالات میں لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ذریعہ معاش ان کا عمومی طور پر تجارت تھا۔ تجارت کے لیے یہ دیگر ممالک کے سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ جزیرۃ العرب میں امن و امان نہیں تھا، اس لیے ان کے لیے حرمت والے 4 مہینے غنیمت کے ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں کبھی سندھ کے ڈاکوؤں کا راج مشہور ہے کہ ان کا کسب معاش کا طریقہ ہی یہی تھا کہ بس ڈکیتیاں کریں اور لوگوں سے مال چھین لیں۔ جزیرۃ العرب کے اعراب کا یہی معاملہ تھا، جو واقعہ رجیع ہے۔ واقعہ رجیع میں کوئی ان کی دشمنی نہیں تھی مسلمانوں سے۔ جن 10 ساتھیوں کو شہید کیا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 ساتھی گئے ہوئے تھے، 2 بچ گئے، باقیوں کو شہید کر دیا۔ تو یہ جو 200 لوگ حملہ آور ہوئے تھے، وہ ان کی روزی روٹی تھی، قافلوں کو لوٹ لینا، لوگوں سے ان کا مال چھین لینا، ڈکیتیاں کرنا اور لوگوں کی املاک پر قبضہ کرنا، یہ عمومی جزیرۃ العرب کی بد امنی کی حالت ہے۔ لیکن البتہ 4 مہینے جو ہیں، 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ان میں امن و امان ہو جاتا تھا، اور سال میں انہی 4 مہینوں میں کاروبار کرنے کی صورت ہوتی تھی۔ 4 میں سے 1 مہینہ جو رجب ہے وہ ترتیب کے بغیر ہے، اس کو تو سب عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ رجب و مضر، رجب تو مضریوں کا مہینہ ہے، کہ مضری باقی 3 مہینوں کی عزت نہیں کرتے تھے اور رجب کی وہ بھی عزت کر جاتے تھے۔ حرمت والے ان 4 مہینوں میں حج بھی انہی میں ہو جاتا تھا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مسلسل ہے، اور رجب چوتھا ہے جو تسلسل کے بغیر ہے۔ اس لیے جو عربوں کے مشہور بازار لگتے تھے وہ انہی مہینوں میں لگتے تھے۔ اوکاس کا بازار، ذی المجاز کا بازار اور مجنہ کا بازار، یہ حاجیوں کے آنے اور جانے کے لیے یہ لگا کرتے تھے۔ مہینے کے یہ بازار ہوتے تھے، حج سے پہلے، حج کے دوران، حج کے بعد، حج کے دوران اور حج کے بعد یہ بازار لگائے جاتے تھے۔ حاجی یہاں سے خرید و فروخت بھی کرتے اور حج بھی کر جاتے تھے۔ اور حرمت والے مہینوں کو بھی تبدیل کرنے کا ایک عہدہ انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا۔ پیچھے ہم اس کا تذکرہ کر آئے ہیں۔ قریش کے لوگوں نے، بنو عبد مناف کے لوگوں نے جب عہدے بانٹے، جرہمیوں کو نکالنے کے بعد مکے پر ان کی حکومت قائم ہوئی، تو انہوں نے یہاں کا سسٹم اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو اس میں ایک اختیار انہوں نے یہ بھی بعض لوگوں کے حصے میں دیا کہ حرمت والے مہینوں کو وسیع تر مفادات اور مصلحتوں کے پیش نظر آگے پیچھے کرنے کا فلاں مجاز ہو۔ میٹنگ بیٹھتی، حالات کا خیال کیا جاتا، اس کے مطابق پاس کیا جاتا کہ اس سال ذو القعدہ کا مہینہ حرمت والا نہیں ہے، اس کے بدلے ربیع الاول کا مہینہ حرمت والا منایا جائے گا، اس لیے جنگی ضرورت ہے، اس کے تحت یہ اجازت دی جا رہی ہے ذی القعدہ میں جنگ لڑنے۔ تو حرمت والے مہینوں کو بھی مکس کر دیا تھا لوگوں نے، کیونکہ ہر سال، ہر دوسرے سال وہ تبدیل کر دیتے تھے حرمت والے مہینوں کی ترتیب کو۔ تو اس ترتیب کے تبدیل ہونے کی وجہ سے مہینوں کی پہچان گڈ مڈ ہو گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ حرمت والے مہینوں کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرنا یہ کفر ہی نہیں بلکہ کفر میں بھی ایک اضافے کی صورت ہے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایسا حق نہیں ہے۔ یہ تو اسلام کی عظمتوں میں سے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر آپ نے فرمایا
کہ ان الزمانہ قد استدارا کہیت یومکم ھذا، زمانہ گھوم گھام کر اپنے اس مقام پر آ گیا ہے جس مقام پر اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا۔ آپ نے اعلان کیا کہ آج جو تاریخ ہے اصل میں وہی تاریخ ہے، آج جو دن ہے اصل میں وہی دن ہے، آج جو مہینہ ہے اصل میں وہی مہینہ ہے۔ تو اس کے بعد سے تاریخ جو ہے وہ صحیح پڑی۔ یہ بھی اسلام کے احسانات میں سے۔ عام طور پر تجارت کیا کرتے تھے اور تجارت صرف 4 مہینے ہو سکتی تھی، البتہ مکے والوں کے لیے راستے ہر وقت کھلے تھے۔ مکے والوں کے لیے تجارت کے راستے ہر وقت کھلے ہوئے تھے۔ بیت اللہ کے متولی ہیں، اللہ والے ہیں، حمص ہیں، جیسے ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا۔ اس لیے ڈاکو بھی ان کو بکرے روسٹ کر کر کے کھلایا کرتے تھے، اور چور اچکے بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے، ان سے مہنگے داموں چیزیں خریدتے تھے، سستے داموں انہیں فروخت کرتے تھے۔ اللہ والے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے اللہ نے مکے والوں سے اور قریش سے بالخصوص کہا کہ تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم ناشکری کرو، تمہارے مالوں میں اضافہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، تجارتوں میں اضافہ اللہ رب العزت نے کیا ہے بیت اللہ کی نسبت سے، اور جس اللہ کے اتنے احسانات ہیں اسی اللہ سے تم کفر کا راستہ اپناؤ۔ دنیا ایسا کرتی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ہم نے قریش کو کتنا ان کی دلجوئی کی، ان کے تجارتی قافلے اور دیگر سفروں کے قافلے ہیں جو وہ سردیوں میں بھی سفر کرتے ہیں، گرمیوں میں بھی سفر کرتے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جس گھر کی نسبت سے انہیں اتنا امن ملا ہے اس گھر کے رب کی انہیں چاہیے کہ یہ عبادت کرے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ رب جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف کی حالت میں انہیں امن نصیب فرمایا۔ اس کے علاوہ صنعت جو تھی وہ اس زمانے میں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ عام آراب چمڑا وغیرہ رنگ لیتے تھے، یمن اور شام میں کپڑے کی بنائی ہوتی تھی، مصر سے بھی کاٹن کتان کا کپڑا بن کے آیا کرتا تھا۔ یمنی چادر دھاری دار عموماً یہ مشہور تھی، احادیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے، یہ وہاں سے خریدا کرتے تھے۔ عام عرب کا جو طریقہ تھا وہ تجارت کا طریقہ تھا، یا کچھ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، یا پھر غلہ بانی ہوتی تھی، یعنی بکریاں پالنا، ریوڑوں کے ریوڑ وہ چراتے رہنا اور اسی پر گزر بسر ہونا۔ آج بھی آراب کی جو صورتحال ہے وہ اسی طرح ہے۔ ہم نے اس بات کا خود بھی مشاہدہ کیا ہے۔ بنو سعد میں 2 مرتبہ گیا، تو بنو سعد میں دونوں مرتبہ ہم نے ارد گرد کی پہاڑیوں پر بکریوں کے ریوڑ دیکھے کہ جیسے کوئی چروا چرا رہا ہو، اور بکریاں وہی پرانا زمانہ اور پرانے زمانے کی وہی صورتیں نظر آتی ہیں۔ عورتیں دستکاری کے کام گھر بیٹھے کیا کرتی تھی، چرخے وغیرہ لگائے ہوئے تھے، چادریں بناتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ ایک عورت ایک چادر بن کر لائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ ہے۔ عام لوگ جو تھے وہ سخت بھوک کا شکار تھے، ضروری لباس سے اور ضروریات زندگی سے بالکل محروم تھے۔ حدیث میں آتا ہے بخاری وغیرہ میں کہ ان کے امراء کو گندم کی رئیس لوگوں کو سال میں 1-2 بوریاں میسر آ جاتی تھی۔ وہ کبھی کبھی منہ کا چسکا لگانے کے لیے، ذائقہ بدلنے کے لیے وہ گندم کی روٹی پکوا لیا کرتے تھے، ورنہ گندم کی روٹی صبح و شام انہیں میسر ہو، یہ ان کے رؤساء کو بھی اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ جو کی عموماً روٹی ہوتی تھی، ورنہ کھجور ہی ان کا ناشتہ ہوتا تھا، اور کھجور ہی ان کا رات کا کھانا ہوتا تھا، اور کھجور ہی سحری اور کھجور ہی افطاری ہوتی تھی۔ کھجور کھائی اور پانی پی لیا، یہی سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ بکریاں پالتے تھے، پنیر بنا لیتے تھے، سوکھا دودھ، اور اس کو خشک دودھ کو، پنیر کو، اسے بس سفر میں ساتھ رکھتے تھے، جب بھوک لگی اس میں سے تھوڑا سا کھا لیا، اور اس طرح یہ چلتے رہتے تھے۔ اس میرا خیال ہے وقت ہو گیا ہے، اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ اخلاقی حالت کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں کریں گے کہ عرب اخلاقاً کس مقام پر کھڑے تھے،
اور ضمناً مصنف نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے آخر جزیرۃ العرب میں ان اقوام میں خاتم الانبیاء کا انتخاب جو کیا تو ان میں ایسی کون سی صفتیں تھیں جو اس انتخاب کا بظاہر سبب بنی. اسے مکمل اگلے سبق میں کر کے انشاءاللہ ہمارا اس کے بعد والا جو سبق ہوگا وہ خاندان نبوت کی ہیڈنگ ہے 75 نمبر صفحے پر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ذکر کیا ہے 3 حصوں میں آدم علیہ السلام تک. اسے انشاءاللہ ہم ذکر کر دیں گے. اس کی اتفاق ہے.